کا جائزہ لیں بلکہ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں اور اسلام کے دور کو دور اسلام کہتے ہیں. اگر اسلام سے پہلے کا دور دور جاہلیت ہے تو اسلام کے بعد کے دور کو دور علم کہا جانا چاہیے تھا, اور اگر اسلام کے بعد کا اسلام کا دور دور اسلام ہے تو اسلام سے پہلے کے دور کو دور کفر کہا جانا چاہیے تھا. لیکن تاریخ نگاروں نے یہ عجیب بات کی ہے اور کہ دور جاہلیت اسلام سے پہلے کا ہے اور اس کے بعد کا دور دور اسلام ہے. پتہ چلا اسلام اور جاہلیت دو متضاد چیزیں ہیں. جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں, کبھی آپ نے سوچا ابو العادہ ابو الکفر, ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ اسے ابو العادہ کہا جاتا, ابو الکفر کہا جاتا, دشمنوں کا باپ تھا وہ شخص. مگر ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ جہالت ہی کفر کی بنیاد ہے, جہالت ہی انکار کی بنیاد ہے, جہالت ہی شرک کی بنیاد ہے, جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس معاشرے میں جہالت پیدا ہوتی ہے وہاں ابو جہل پیدا ہوتے ہیں, اور جس معاشرے میں علم ہوتا ہے وہاں صدیق اکبر ہوتے ہیں, عمر فاروق ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ جس پیغمبر اعظم پہ وحی پاک کا آغاز اقرا کے ذریعے سے ہوا, آج اسی قوم دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ قوم کہی جاتی ہے؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کیا یہ ٹریجڈی نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچا کہ اس دور میں جب کہ ہزاروں مطالبات تھے, ہزاروں محسوسات تھے, ہزاروں دشمنیاں تھیں, جزیرۃ العرب کو دو حصوں میں بانٹ رکھا گیا تھا, روم اور یونان نے دو سپر پاور میں اپنے قبضے میں کر رکھا تھا. پیغمبر اعظم اگر کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ اپنی سرزمین سے ان قوتوں کو باہر نکالیں. مگر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام روم کے بھی پیغمبر تھے, ایران کے بھی پیغمبر تھے, اس لیے آپ نے عصبیت کا نعرہ نہیں لگایا بلکہ دنیا کو بلایا تو کتاب کی طرف بلایا, کتاب کی طرف بلایا. بتاؤ جس پیغمبر نے پوری دنیا کو کتاب کی طرف بلایا ہو اس پیغمبر کی قوم کے ہاتھوں میں کتاب نہ رہ جائے, کیا یہ تاریخ کا المیہ نہیں ہے؟ کیا یہ وہ دردناک بات نہیں ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے؟ کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا, اللہ کی کتاب سے رشتہ ٹوٹا, جس کے نتیجے میں ہم امن سے دور ہو گئے, سلامتی سے دور ہو گئے, ہم ان تمام باتوں سے دور ہو گئے جس کی بنیاد پر ہمیں عزت ملی تھی, افتخار ملا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. پیغمبر اسلام نے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ اسلام پہلی صدی میں within 100 years دنیا کے 3 بر اعظموں پر غالب ہو گیا تھا, علمی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, فکری اعتبار سے. یورپ کے اوپر, افریقہ کے اوپر, ایشیا کے اوپر, ان 3 بر اور یہی بر اعظم روشنی میں تھے. ایک صدی کے اندر اسلام غالب کیوں ہوا تھا؟ قرآن کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, تعلیم کی بنیاد پر, فکر کی بنیاد پر, ادراک کی بنیاد پر, مشاہدے کی بنیاد پر, بصیرت کی بنیاد پر, بصارت کی بنیاد پر, تجربے کی بنیاد پر. یہ وہ تمام توانائیاں ہیں جن کو قرآن نے اپنا مخاطب بنایا ہے. کبھی علم کو, کبھی فکر کو, کبھی بصیرت کو, کبھی بصارت کو. افلا تنظرون افلا تفکرون, تو فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ان تمام آپ ذرا سوچئے, دنیا کے کسی لٹریچر میں انسان کی فکری توانائیوں کے اتنے نام نہیں ہیں جتنے قرآن پاک نے ہم کو عطا فرمائے ہیں. اور جب ہم ان صلاحیتوں کے مالک تھے تو دنیا کے حکمراں تھے, لیکن جب ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا, کتاب زندگی سے ٹوٹا, اس کتاب سے جس کی طرف اللہ کے رسول نے بلایا تھا, تو دنیا کی پسماندہ قوموں میں ہمارا شمار ہوا, دنیا کی جاہل قوموں میں ہمارا شمار ہوا. ہم نے قیادت کی ہے علم کی, ہم نے قیادت کی ہے فکر کی, ہم نے قیادت کی ہے تجربے کی, ہم نے قیادت کی ہے مشاہدے کی. 15ویں صدی تک اگر میں تاریخ کا صحیح تقسیم کروں, 1492 میں اسپین کا زوال ہوتا ہے, اس کے بعد سے ہمارا علمی زوال شروع ہوتا ہے, فکری زوال شروع ہوتا ہے. 15ویں صدی تک ہم دنیا کے حکمراں تھے, 15ویں صدی تک ہم دنیا پہ غالب تھے, صرف سیاسی اعتبار سے نہیں, حکومت کے اعتبار سے نہیں, علم کے اعتبار سے, مشاہدات کے اعتبار سے, فلکیات کے اعتبار سے, ریاضی کے اعتبار سے, طب کے اعتبار سے, میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اور دوسرے تمام مضامین کے اعتبار سے ہم دنیا کے مدرس تھے. دنیا کی درسگاہوں میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا
لیکن اس کے بعد ہمارا فکری زوال شروع ہوا. اور یاد رکھیے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. زوال کی وجہ یہ ہے فکر و عمل کی قوت سلب کر لی گئی, ہم میں سوچنے کی طاقت نہیں, ہم نے حالات کا ادراک نہیں کیا, ہم زمانے کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم نقصانات سے دوچار ہو رہے ہیں, مسلسل تباہیوں سے, بربادیوں سے. کبھی آپ نے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا, کبھی آپ نے غور کیا, قرآن پاک اقرا فرماتا ہے, پہلی وحی پاک ہے. قرآن نون والقلم فرماتا ہے, قلم کی قسم یاد فرماتا ہے. دنیا میں قلم نے جو انقلاب عطا فرمایا ہے, دنیا کے پاس کوئی ایسا صحیفہ نہیں تھا جہاں قسم یاد کی گئی ہو, مگر قلم کی عظمت کو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا. قرآن نے قلم کی عظمت یاد فرمائی. آج ہمارے قلم میں نہیں ہے, آج ہمارے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے. اے اہل جہاں آؤ, کہہ چکے ہیں ہم, اے اہل جہاں آؤ, یہ جاگیر سنبھالو, ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں. زمانہ ہوا کہ ہم نے لوح و قلم کی مملکت کو بیچ دیا ہے, نہ ہمارے پاس لوح ہے, نہ ہمارے پاس قلم ہے. پسماندگی ہمارا مقدر ہو گئی ہے, ذلت ہمارا مقدر ہو گئی ہے. ہم خود آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں, ہم خود حالات کا تجزیہ لینے کے قابل نہیں ہیں, ہم خود اپنے قوم کو جائزہ نہیں دے سکتے. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا تو اس دروشی پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ بدن دائمہ سرماب. حضرت غازی ملت تشریف لائے تھے, تو میں نے کہا یہ ٹی ٹائم ہے, میں نے چائے پی لی اس وقت, اگر آپ چاہیں تو ٹی پی سکتے ہیں. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بتا رہا تھا کہ ذرا سوچیے اور غور کیجیے, جس قوم نے دنیا کی علمی و فقری قیادت کی ہے, جس قوم نے دنیا کو لباس دیا ہے, شعور دیا ہے, جس قوم نے تہذیب دی ہے, حضارت دی ہے, تمدن کی بنیادیں سواری ہیں, اور جس قوم نے معاشرتی قدروں سے دنیا کو نوازا ہے, جس قوم نے سوشل جسٹس اور معاشرتی انصاف سے نوازا ہے, جس قوم نے دنیا میں مساوات کا تصور دیا ہے. آئی تھی میرے ساتھ مساوات کی شعاع یا آفتاب وقت کی پہلی کرن نہیں, جس قوم نے یہ سب کچھ دیا ہے, آج اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے, اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے قرآن دیا بھی تھا اور قرآن بنایا بھی تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام ایران میں پہنچا, اسلام ہندوستان میں پہنچا, اسلام یورپ میں پہنچا, اسلام چائنا میں پہنچا, یہاں کے لوگ عربی نہیں جانتے تھے, پھر بھی قرآن پہ کیوں ایمان لائے؟ اس لیے کہ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہو, مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہو, جو زندگیوں سے نمایاں ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج اگر دنیا کا 1.50 کروڑ مسلمان قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے تو پوری دنیا اپنے کو قرآن کا انسان بنانا چاہے گی. قرآن کا انسان جو بہت عظیم ہے, قرآن کا انسان جو ماورائے اوقات وقت و زمانہ ہے, قرآن پاک کا انسان جو ٹائم اور اسپیس سے بلند ہے. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ ہے زمان نہ مکان, لا الہ الا اللہ. تم اگر زمانے سے بلند ہونا چاہتے ہو, مکان سے بلند ہونا چاہتے ہو, زمانے کو بھی شکست دینا چاہتے ہو اور مکان کو بھی, تو یقینی طور پہ تمہیں قرآن کا انسان بننا ہوگا. قرآن کا انسان جو بڑا عظیم انسان ہے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کرو. صرف عبادت کی حیثیت سے نہیں, وہ تو ہم بھی نہیں, اتنا بھی نہیں جانتے. اس اعتبار سے بھی قرآن پاک نے فلکیات طرف توجہ دلائی ہے, قرآن پاک نے ارضیات طرف توجہ دلائی ہے, قرآن پاک نے بحر کے حوالے سے بات کی ہے, قرآن پاک نے سیاروں کے حوالے سے بات کی ہے, قرآن پاک نے معیشت کے حوالے سے بات کی ہے, قرآن پاک نے سیاست کے حوالے سے بات کی ہے, قرآن پاک نے سوشل اجتماع کے اعتبار سے بات کی ہے, قرآن پاک نے ان تمام مسائل انسانی کی بات کی ہے جس کی بنیاد پر آج انسانی معاشرہ قائم ہے. قرآن پاک نے حقوق انسانی کی بات کی ہے, ہیومن رائٹس کی بات کی ہے. قرآن پاک نے طبقاتیت کا خاتمہ کیا ہے. قرآن پاک نے انسانی امن اور سکون کے لیے جتنی بنیادیں ہیں سب فراہم کر دی ہیں. اگر قرآن عام ہو جائے تو دنیا میں آج بھی صرف اسلام ہوگا, اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. مگر افسوس کہ ہم نے خود اسلام کو پیش نہیں کیا ہے, اسلام سے ہم غافل ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پاک میں 82 ٹائم پر 82 مقام پر صرف علم کا تذکرہ کیا گیا ہے, علم اپنے تمام مشتقات کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے. جس کتاب میں ہمیں 82 مرتبہ علم کی طرف دعوت دی ہے, اس کتاب کے معنی والے جاہل کیسے ہو گئے ہیں, ان پڑھ کیسے ہو گئے ہیں. آج دنیا ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے,
آج دنیا ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے, تمہاری تصویر ہے. آج سچر کمیٹی آئینہ دکھا رہی ہے, ہم خود اپنے آئینے اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے. کیا حال ہو گیا ہے ہمارے علماء, کیا حال ہو گیا ہے ہمارے مشائخ, کیا حال ہو گیا ہے ہمارا کہ آج دنیا ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے اور خود ہم اپنا آئینہ, اپنے آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہے. خدا رہا گریبان میں ڈالو, اپنا چہرہ خود دیکھنے کی کوشش کرو اور اپنے چہرے کالک مٹانے کے لیے علم کے حوالے سے آگے بڑھو, تجربے کے حوالے سے آگے بڑھو, مشاہدات کے حوالے سے بڑھو. 4 صدیاں گزر گئی ہیں, ہم دنیا میں کوئی چیز ایجاد نہیں کی ہے. کیا آپ دنیا میں کوئی ایسی صنعت دکھا سکتے ہیں جسے مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو؟ صرف جاپان میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں, پورے عالم اسلام کے 57 کنٹریز میں اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں. آج ہماری بے کسی کا یہ عالم ہے. یہ مشائخ بیٹھے ہیں, خانقاہوں کے سجادہ نشین بنے ہیں. میں نے پاکستان کی سرزمین پر بھی خانقاہ والوں سے کہا تھا, کچھ کام بھی ہوا ہے. میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں کہ اگر ہمارا ہر سجادہ نشین ہماری ہر قبر کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کرے تو درجنوں یونیورسٹیاں اس ملک کے اندر قائم ہو سکتی ہیں. ہمارا تعلیمی افلاس دور ہو سکتا ہے. ہمارا تعلیمی افلاس صرف درگاہوں سے, صرف خانقاہوں سے. عوام, ہم تو اصل کام تو حضرات آپ کا ہے. ہم تو تبلیغیت میں کام کر رہے ہیں, ہم تو اتباع میں کام کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے گھر کا کام کر رہے ہیں. کام تو آپ کو کرنا ہے, ہمیں تو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا. افسوس کہ ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھی اور دوستو, خدا کرے کہ ایک یونیورسٹی حضرت مخدوم سمنا کے نام پہ ہو, ایک یونیورسٹی حضرت نظام الدین اولیاء کے نام پر ہو, ایک یونیورسٹی قطب الدین بختیار کاکی کے نام پر ہو, ایک یونیورسٹی اجمیر پاک کے نام پر ہو, اور ایک یونیورسٹی یقیناً ہو گئی ہے الحمدللہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام پر ہو. یونیورسٹیاں بن جائیں, کالج بن جائیں, ادارے بن جائیں, اور ہر یونیورسٹی میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دین ضرور پڑھایا جائے. جانتے ہو کیا ہے, اگر بغیر دین کے تم نے علم دیا تو علم جہالت بن جائے گا, وحشت بن جائے گا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آج دنیا میں ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسانے والے جاہل لوگ ہیں؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ عراق اور لیبیا اور فلسطین پہ حملہ کرنے والے جاہل لوگ ہیں؟ کیا انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والے جاہل لوگ ہیں؟ کیا انسانوں کی لاش پر اپنے اقدار کی تعمیر کرنے والے جاہل لوگ نہیں؟ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, مگر ان کے اندر غیرت نہیں ہے, دین نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, محبت نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے, مساوات نہیں ہے, جس کی بنیاد پر آج یہ وحشت کا نمونہ بن چکے ہیں. آج انسان چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے, سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے, بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ انسان ترقی کر گیا ہے. میں کہتا ہوں آج کے دور کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان ترقی کر گیا ہے. واللہ العظیم انسان نے ترقی نہیں کی ہے. انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ شے ترقی کر گئی ہے. انسان نے لوہے پہ زور دیا وہ ترقی کر گیا, انسان نے گیسوں پہ زور دیا وہ ترقی کر گئی, انسان نے مٹی پہ زور دیا وہ ترقی کر گیا, ذرے کا دل چیرا اور ایٹم بم بنا دیا اسے وہ ترقی کر گیا. انسان نے نہیں ترقی کیا ہے. انسان اگر ترقی کرتا تو آج کوئی بھوکا نہ ہوتا, آج کوئی بے بس نہ ہوتا, آج کراہیں نہ ہوتی, آج مجبوریاں نہ ہوتی, آج طبقاتی نہ ہوتی, آج بمباریاں نہ ہوتی, آج آبادیاں تباہ نہ ہوتی, آج خون کی نہریں جاری نہ ہوتی. انسان کہیں ترقی نہیں کر گیا ہے. عشق ناپید خرد می نظر صورت مار, عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سے ہٹ نہ کر نہ سکا. آج ضرورت ہے کہ وہ نظریہ تعلیم و تربیت جو اسلام کا ہے, بچہ ہائی اسکول پڑھے تو اس وقت تک دین کی معلومات حاصل کر لے, گریجویٹ ہو تو قرآن و حدیث کا علم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو. جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا نے دین کے بغیر ترقی کی, دنیا نے اخلاق کے بغیر ترقی کی, اور آسمانوں پہ گزر کر کے سیاروں کے ذریعے سے, خلاؤں کے ذریعے سے آگ کی بارش کی, خون برسایا دنیا نے. اگر نبی کے نظام تعلیم کو اپنایا ہوتا تو خلاؤں میں پرواز کر کے اللہ خون نہ برساتے بلکہ پھول برساتے. اس لیے کہ نبی کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی.
नबी का कानून ये गवारा नहीं करता कि इंसान इंसान को कत्ल करे। कुरान अज़ीम में इंसान को आदम की औलाद करार दिया गया है और मेरे आका ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, द इंटायर मखलूक अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का कुंबा है। द इंटायर क्रिएशन ऑफ गॉड इज द फैमिली ऑफ गॉड। कायनात की हर चीज अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की फैमिली है, अल्लाह का कुंबा है। और तुम अगर अल्लाह के कुंबे से करीब होना चाहो तो अल्लाह के बंदों से करीब होने की कोशिश करो। आकाए दो ने फरमाया इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों में तुम रहम करो, आसमानों का परवरदिगार तुम पर रहम फरमाएगा। खुदाए वहीद खुद्दूस के नायब आज़म सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आकाए दो जहां ने कान अल्लाह फी औन अब्दी मा कान अल-अब्दु फी औन अखी, बंद अल्लाह उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता रहेगा जब तक बंदा अपने दूसरे भाई की मदद करता रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरवर कायनात रहमत आलम बनकर के तशरीफ लाए थे। उनके निज़ाम पर अमल करके हम खुद भी अमन के साथ रहते हैं और दुनिया को भी अमन का पैगाम दे सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं कहा करता हूं यूरोप की सरजमीन पर मुसलमान दुनिया का सबसे बेहतरीन शहरी हो सकता है, दुनिया के हर मुल्क का शहरी हो सकता है, दुनिया की हर जमीन का शहरी हो सकता है, इसलिए कि मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान मक्कारी नहीं करेगा, मुसलमान धोखा नहीं करेगा, मुसलमान जुल्म नहीं करेगा, मुसलमान कत्ल नहीं करेगा, मुसलमान बेईमानी नहीं करेगा, मुसलमान कानून शिकनी नहीं करेगा, मुसलमान गद्दारी नहीं करेगा। और हर शहरी जो बेहतरीन शहरी है ये उसी की खुसूसियात हैं और ये सारी तालीमात कुरान अज़ीम के अंदर है, सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के अंदर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त नहीं है, बड़ा वसी मौजू इंशाअल्लाह फिर कभी हजरत जिलानी मियाँ की क़यादत में दारुल के तहत ही कभी कोई तफसीली गुफ्तगू करूँगा। सिर्फ एक बात, आइए हम इस्लाम को समझने की कोशिश करें। आखिरी बात है, समझ लीजिए। देखिए हमारे मजहब का नाम इस्लाम है, इस्लाम के माना सिल्म के हैं, मुकम्मल आश्ती के हैं, झुक जाने के हैं, कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह इस्लाम के माना है। हमारे दीन का नाम दीनुस सलाम है, द रिलीजन ऑफ पीस। हमारी किताब का नाम किताबुस सलाम है, द बुक ऑफ पीस। हमारे नबी का नाम नबी सलाम है, द प्रॉफिट ऑफ पीस। हमारी ग्रीटिंग एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम है, सलामती हो तुम पर। हमारी नमाजें सलाम पे खत्म होती हैं। हमारा पूरा माशरा सलाम से घिरा हुआ है। हम में बदअमनी कहां से होगी और हम में जुल्म और ज़्यादती कहां से होगी। अल्लाह हमें अमन और शाश्ती के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मुफक्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मा साहब, मौला ताला इनको उम्र में इजाफा फरमाए और इन्हें सलामत रखे और तादेर दीन की आलिम